بلال ایمان سے جلد شادی کرنا چاہتا ہے۔ دراصل وہ ایمان کو تیمور اور آہت سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ ہے کہ اب جو کچھ ایمان آہت کے ساتھ کر چکی ہے اس کا بدلہ تو تیمور اور آہت ایمان سے ضرور لیں گے، لیکن ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہر وقت بلال کی نظروں کے سامنے رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایمان اور بلال کی شادی ہو جائے۔ اب بلال کے ڈی سی بننے پہ جہاں تیمور اور اس کے سبھی گھر والے اتنے پریشان ہیں، وہیں زارا حد سے زیادہ خوش ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہو رہا ہے کہ وہ بھی سر اٹھا کے تیمور اور اس کے گھر والوں کے سامنے جی سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس گھر میں اور تیمور کی زندگی میں رہنے کے لیے ان کی جی حضوری کرتی آئی تھی۔ اسی لیے تو جب تیمور اور اس کے فادر نے دھوکے سے زارا کی تمام پراپرٹی اور کاروبار کے شیئرز اپنے نام کیے تو زارا بیچاری مزاحمت بھی نہیں کر سکی، لیکن جب بلال زارا سے کہتا ہے کہ تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہو تو تیمور کی ماں فوراً بول پڑتی ہے کہ غلطی کیوں، زارا نے اپنی خوشی سے اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے نام کیا ہے اور سب کچھ قانونی طور پہ ہوا ہے، جس پہ بلال بتا دیتا ہے کہ قانون مجھے مت پڑھائیں کیونکہ آپ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ اس شہر کے ڈپٹی کمشنر سے بات کر رہی ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زارا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف تیمور کے ماں باپ کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو، اور زمین تو واقعی ہی بلال کھینچنے والا ہے کیونکہ نہ صرف اپنا اور اپنی بہن کا تمام حق واپس لے گا بلکہ اس سارے خاندان کو پائی پائی کا محتاج کر دے گا۔ دوسری طرف بلال جب ایمان کو ڈنر پہ لے کے جاتا ہے تو اس ڈرامے کی ایک بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ جب ایمان کسی سڑک پہ ہوتی ہے تو بلال سمیت آدھا خاندان اسی سڑک پہ موجود ہوتا ہے۔ ایمان کسی ہاسپٹل میں ہے تو اتفاق سے یہ سب وہیں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور اب ایمان اور بلال اگر ڈنر پہ آئے ہیں تو حسین اتفاق دیکھیں کہ اتنا بڑا کراچی ہے لیکن اس کے باوجود آہت بھی اسی ہوٹل میں ڈنر کرنے پہنچا ہوا ہے۔ اب وہاں بلال اور ایمان آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ بلال جو ایمان کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ گھڑی لے کے آیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے ایمان کے بازو میں پہناتا ہے۔ ایمان دیکھتی ہے کہ بلال کافی اداس رہتا ہے تو اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ اب تو آپ کے سارے خواب پورے ہو چکے ہیں تو خوش رہا کرے نا، جس پہ بلال کہتا ہے کہ جس دن آپ میری زندگی میں آئیں گی اس دن سے میں خوش رہنا شروع کر دوں گا، میں تو آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، کیا آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں؟ اس اچانک سوال پہ تو ایمان گھبرا جاتی ہے بلکہ شرمانے لگتی ہے، اور بلال کو یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف روشنیوں کی بارش ہو رہی ہو کیونکہ ایمان لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہے۔ خیر جی، اب آہت بیٹھا جب یہ سب منظر دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں تو جیسے انگارے جل رہے ہیں۔ اب ڈنر سے فری ہو کے جیسے ہی بلال اور ایمان واپس جانے لگتے ہیں تو بلال ہاتھ دھونے واش روم چلا جاتا ہے، جبکہ ایمان اکیلی کھڑی ہوتی ہے تو آہت یہ موقع دیکھتے ہی اس کے سر پہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اسی طرح سے معصومیت دکھا کے دوسرے لوگوں کو اپنے جال میں ٹریپ کرتی ہو۔ بلال آہت کو ایمان کے ساتھ بات کرتے دیکھتا ہے تو فوراً ایمان کے پاس جاتا ہے اور غصے سے آہت کو وارن کرتا ہے کہ اگر ایک بھی مزید لفظ تم نے میری ہونے والی بیوی سے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہت تو یہ سن کے چونک اٹھتا ہے۔ اب بلال اور ایمان تو وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ آہت کھڑا سوچتا رہتا ہے کہ بلال اور ایمان شادی کر رہے ہیں، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ تبھی غصے میں گھر جاتا ہے اور سیدھا زارا کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے کہتا ہے تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ بلال اور ایمان شادی کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی بلال کو صرف پاگل بنا رہی ہے، اپنی ترقی کے لیے تمہارے بھائی کو مہرا بنا کے استعمال کرے گی۔ اب زارا تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ بلال ایمان سے شادی کر لے تاکہ تیمور کے دل سے ایمان کا خیال شاید اسی طرح سے نکل سکے۔ وہ تو آہت کی بات پہ ذرا بھی حیران پریشان نہیں ہوتی بلکہ اسے کہتی ہے کہ اچھا ہے، دونوں ایک ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپس میں شادی کر لیں گے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں۔ دل ہی دل میں تو بہت خوش ہوتی ہے کہ جب تیمور کو پتہ چلے گا کہ بلال اور ایمان کی شادی ہو چکی ہے تو اس کی شکل تو دیکھنے والی ہوگی جو ایمان کے پیچھے دیوانہ بنا پھر رہا ہے۔ تو زارا بار بار بلال کے ڈپٹی کمشنر ہونے کی بات گھر میں چھیڑے رکھتی ہے، اپنی تائی امی سے بھی کہتی ہے کہ بلال اب کوئی
عام انسان نہیں بلکہ ڈپٹی کمشنر ہے۔ اب تو سبھی اس سے ڈر کے رہیں گے۔ اتفاق سے تیمور جو اسی وقت گھر میں انٹر ہوتا ہے زارا کی یہ بات سن لیتا ہے۔ اسے تو پہلے ہی بلال سے شدید نفرت ہے کہ اس دن بلال اگر وقت پہ نہ پہنچتا تو ایمان کو ٹریپ کرنے میں تیمور ضرور کامیاب ہو جاتا۔ اور اب یہ زارا ہر وقت کیا اپنے بھائی کے ڈپٹی کمشنر ہونے کا ڈراوا دے گی ہم سب کو؟ یہ سب تو تیمور کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب تیمور کی ماں کی نظر جب تیمور پہ پڑتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے شدید غصہ آ رہا ہے۔ تبھی وہ ٹاپک چینج کرنے کے لیے تیمور سے کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم وقت پہ آ گئے، سبھی گھر والے ٹیبل پہ موجود ہیں، کھانا لگ چکا ہے، آؤ تم بھی ہمیں جوائن کرو۔ جس پہ تیمور سناتا تو زارا کو ہے لیکن کہتا اپنی ماں سے ہے کہ اب ایک ٹیبل پہ سبھی گھر والے ساتھ کھانا ڈپٹی کمشنر کی میت والے دن ہی کھائیں گے۔ زارا کا دل تو جیسے تیمور کی یہ بات سن کے تڑپ اٹھتا ہے لیکن اسے بھی اندازہ ہے کہ آگ تو تیمور کو کچھ اور ہی لگی ہے۔ جبکہ دوسری طرف لیلا جو پہلے بہت خوش تھی کہ بلال سے میری جان چھوٹی اور اس کے ڈپٹی کمشنر ہونے کا سن کے بھی لیلا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اب جب بلال کی پرسنالٹی دیکھتی ہے اور پھر جب بلال لیلا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے فارم ہاؤس میرے نام واپس کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود تم اس پہ اپنا کاروبار کر سکتی ہو، بس خیال رکھنا کہ آگے سے کوئی اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹی نہ ہو، تمہیں اپنی نظر اور دماغ ہر وقت حاضر رکھنا ہوگا۔ تو لیلا سوچتی ہے کہ میں نے کیسا ہیرا انسان اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، وہ بھی ایک ایسے انسان کے لیے جو میری بالکل قدر نہیں کرتا، نہ ہی اسے میری محبت کی پرواہ ہے۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی تیمور جو سلوک کرتا ہے وہ بھی لیلا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف بلال ہے جو اب میرا شوہر بھی نہیں ہے، میری زندگی سے نکل چکا ہے، اس کے باوجود بھی مجھے کتنی عزت کتنا مان دے رہا ہے، اپنا طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑے بس روئے جا رہی ہے۔ اور اسے وہ دن یاد آ رہا ہے جب بلال نے کال کر کے کہا تھا کہ لیلا تمہیں میرے ساتھ رشتے پہ شرمندگی ہوتی ہے نا، آج میں تم سے بہت بڑی خوشخبری شیئر کرنے والا ہوں۔ کاش کہ لیلا بلال کی وہ خوشخبری سن لیتی، جبکہ لیلا نے تو وہیں انٹرپٹ کر کے بلال سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے واقعی خوشخبری دینا چاہتے ہو نا تو بس پھر مجھے طلاق دے دو، اور بلال نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر فون پہ ہی لیلا کو طلاق دے دی تھی۔ اب لیلا کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ بلال تو اپنے ڈپٹی کمشنر بننے کی خوشخبری مجھ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، کاش کہ میں نے بلال کی بات سن لی ہوتی۔ ادھر آہت کی ماں چاہتی ہے کہ اب آہت اور ردا کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، جبکہ ردا جو یہ سوچ رہی ہے کہ ایمان نے صرف مجھے بھڑکانے کی کوشش کی تھی ورنہ آہت اور ایمان کا تو کوئی چکر نہیں۔ لیکن اب جب آہت کی ایکٹیویٹیز دیکھے گی جو ایمان کو پھنسانے کے لیے اب کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی کرے گا تو ردا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آہت بھی تیمور بھائی کے جیسا ہی ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ ردا آہت سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی، اور ناصر صاحب جو آہت کی ماں سے کہہ رہے تھے کہ آہت کی شادی نہیں بلکہ ہم جشن منائیں گے اور خوب دھوم دھام سے منائیں گے، بس ایک دفعہ مجھے بلال اور ایمان کی نوکری ختم کروانے دو۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ دھوم دھام سے شادی اور جشن بھی ضرور ہوگا، لیکن بلال اور ایمان کی شادی کا یقیناً بلال اپنے سب گھر والوں کو اپنی شادی پہ انوائٹ کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلال اور ایمان کو ایک ہوتا دیکھ کے آہت، تیمور اور اس لیلا کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو بھی انتظار ہے اس لمحے کا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔